بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح علیہ خلافا للشافعی۔ مسح علی الخفین کا ذکر چل رہا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے جرموق کو پہن لیا موضوع کے اوپر سے، خف کے اوپر سے جرموق کو پہن لیا، جرموق کو، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ جرموق پر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ جرموق وہ موزہ ہے جس کو خف کے اوپر سے پہنا جاتا ہے تاکہ خف کو کیچڑ اور نجاست وغیرہ سے بچایا جا سکے۔ تو خف کو کیچڑ سے بچانے کے مقصد سے اور نجاست سے بچانے کے مقصد سے جو موزہ پہنا جاتا ہے وہ جرموق کہلاتا ہے۔ جرموق کی ساق خف کی ساق سے چھوٹی ہوتی ہے، اس کی جو پنڈلی ہے وہ خف کی پنڈلی سے چھوٹی ہوتی ہے، اور موضوع ہمارے نزدیک خف کے اوپر جو جرموق پہنا ہے اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دلیل سنیے، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل یہ ہے کہ خف یہ پیر کا بدل ہے، خف یہ پیر کا بدل ہے، اس وجہ سے خف پر مسح کرنا جائز، اور خف کے اوپر سے جرموق کو پہنا ہے، جرموق کو، تو اب پیر کا بدل خف ہے اور خف کے اوپر جرموق کو پہنا، تو اب جرموق خف کا بدل ہوا، تو گویا کہ یہ بدل کا بدل ہوا، جرموق بدل کا بدل ہوا، حالانکہ بدل کا بدل نہیں ہوتا، بدل کا بدل نہیں ہوتا، اس لیے کہ مسح علی الخفین کے بارے میں تو شریعت کا یہ حکم وارد ہے کہ پاؤں کا پیر کا بدل خف ہے، خف ہے، پیر کا بدل خف ہے، اس کے بارے میں تو شریعت وارد ہے، لہذا جرموق پر مسح کا جائز قرار دینا یہ موزے کا بدل ہو کر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں شریعت نہیں ہے، حالانکہ موزے کا بدل ہو جرموق یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بدل کا بدل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا، امام شافعی نے فرمایا کہ جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ احناف کی دلیل کیا ہے کہ جرموق پر مسح کرنا جائز؟ تو سنیں، احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر ہے، قال، انہوں نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجرموقین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جرموق پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ جرموق پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الجرموقین، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، علی الموقین، جرموق نہیں ہے اس میں موقین ہے، اور موق بھی جرموق کو ہی کہتے ہیں۔ حضرت بلال کی جو روایت میں ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الموقین، اور موق یہ جرموق کا ہی نام ہے، جرموق کا ہی نام ہے، اس لیے اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ جرموق پر یا موق پر مسح کرنا جائز ہے۔
احناف کی جانب سے مصنف ہدایہ نے عقلی دلیل یہ ذکر کی ہے کہ جرموق استعمال کے اعتبار سے اور غرض کے اعتبار سے خف کے تابع ہیں، خف کے تابع ہیں۔ استعمال میں تو اس لیے کہ جرموق خف کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جیسے خف پہنا جاتا ہے ویسے اس کو بھی پہنا جاتا ہے، اور غرض میں اس لیے موضع کے تابع ہے کہ جرموق موضع کی حفاظت کے واسطے ہوتا ہے، حفاظت کے واسطے، جیسے کہ موزہ یہ پیر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ایسی جرموق اس کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ دو تہہ والا موزہ اور دو تہہ اور دو طاق والا موزے پر مسح کرنا بھی اتفاق جائز ہے، لہذا جرموق پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اور رہا یہ بات امام شافعی کا یہ کہنا کہ بدل کا بدل ہے اس لیے مسح جائز نہیں، کیونکہ جرموق موزے کا بدل نہیں ہے بلکہ پاؤں کا بدل ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یعنی امام شافعی کا یہ کہنا کہ یہ بدل کا بدل ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جرموق یہ خف کا بدل نہیں ہے بلکہ پیر کا بدل ہے، خف کا بدل نہیں ہے بلکہ پیر کا بدل ہے، پیر کا بدل، اس لیے اس پر مسح کرنا جائز۔ البتہ ہاں اگر اس انسان نے جرموق کو خف پر حدث لائق ہونے کے بعد پہنا، یعنی خف پہننے کے بعد حدث لائق ہو گیا تھا اور حدث کے بعد اس نے جرموق کو پہنا، تو اب جرموق پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدث یہ خف پر حائل ہو چکا ہے، حدث یہ خف پر حائل ہو چکا ہے، تو اب یہ اس کے غیر جرموق وغیرہ کی جانب جرموق وغیرہ کی جانب منتقل نہیں ہوگا، منتقل نہیں ہوگا۔ جب منتقل نہیں ہوگا تو اب اگر جب کہ اس نے حدث کے بعد جرموق کو پہنا ہو ان پر مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے، مسح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر جرموق سوتی کپڑے کے ہوں، سوتی کپڑے کے جرموق ہیں ان پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیر کا بدل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہاں اگر وہ ایسا کپڑا ہے کہ تری اس میں داخل ہو کر خف کی طرف پہنچ جاتی ہے اور اتنی تری پہنچ جاتی ہے جس سے مسح ہو جائے، مسح کے برابر تری لگ جاتی ہے، تو اب اس پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن اب اس وجہ سے نہیں کہ وہ سوتی کپڑے کا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس کے نیچے خف ہے، اس تک وہ تری پہنچ گئی ہے۔ دیکھیں ومن لبس الجرموق فوق الخف، اور وہ انسان کہ جس نے جرموق کو پہن لیا خف کے اوپر سے اور حدث لائق ہونے سے پہلے پہن لیا، مسح علیہ، تو اس پر مسح کرے، خلافا للشافعی، برخلاف امام شافعی کے، فإنه یقول، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں البدل لا یکون له بدل، بدل کے لیے بدل نہیں ہوتا۔ ولنا، اور ہماری دلیل ان النبی علیہ السلام مسح علی الجرموقین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جرموقین پر مسح کیا، یہ حدیث ہے۔ وَلِأَنَّهُ، اور یہ عقلی دلیل ہے، طبع للخف استعمالا وعرضا، کہ یہ استعمالا اور غرض کے اعتبار سے خف کے تابع ہے۔ فَصَارَ كَخُفِّ ذِي طَاقَيْنِ، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے دو طاق والا خف۔ وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ الرِّجْلِ، اور یہ جرموق پیر کا بدل ہے، لا عن خف، خف کا بدل نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا لبس الجرموق، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے جرموق کو پہنا بعد ما احدث، حدث لائق ہونے کے بعد، لأن الحدث حل بالخف، اس لیے کہ حدث اب حائل ہو چکا ہے خف پر، فلا يتحول الى غیرہ، تو اب وہ اس کے غیر کی جانب اس کے پیر سے علاوہ جو اس کا خف کا جو غیر ہے اس کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ فلا يتحول الى غیرہ، تو غیر کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ ولو کان جرموق من کرباس، اور اگر جرموق سوتی کپڑے کے ہیں، لا يجوز المسح علیہ، تو ان پر بھی مسح جائز نہیں ہے، لأنه لا يصلح بدلا عن الرجل، اس لیے کہ یہ پیر کا بدل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، الا ان تنفذ البلہ الى الخف،
مگر یہ کہ تری نہ پہنچ جائے خف تک تری پہنچ جائے تو اب یہ مسح جائز ہے۔ ولا يجوز المسح على الجوربين، اور مسح جائز نہیں ہے جوربین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ جوربین الا یکون منعلین او مجلدین، مگر یہ کہ وہ مجلد ہوں یا منعال ہوں، یعنی مجلد ہونے کی صورت میں اور منعال ہونے کی صورت میں مسح جائز ہوگا اور اس کے علاوہ جائز نہیں ہوگا۔ مجلد ہونے کا کیا مطلب ہے، منعال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو بیٹا مجلد وہ خف ہے کہ جس کے اوپر سے اور نیچے سے چمڑا لگا دیا گیا ہو، اوپر بھی چمڑا لگا دیا گیا اور نیچے بھی چمڑا لگا دیا گیا، تو وہ مجلد ہے۔ اور منعل وہ جورب ہے کہ چمڑا صرف اس کے نیچے سے لگایا گیا، تو اگر نیچے چمڑا لگایا ہے صرف تو وہ منعل ہے، اور اگر اوپر اور نیچے دونوں میں چمڑا لگایا ہے تو وہ مجلد ہے۔ جوربین پر مسح کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ گاڑے اور موٹے کپڑے کے ہوں، یہ جورب گاڑے اور موٹے کپڑے کے ہوں اور منعل ہوں یا مجلد ہوں۔ تو منعل اور مجلد ہونے کی صورت میں بالاتفاق ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہ یہ موٹے کپڑے کے ہوں اور نہ منعل ہوں، اس صورت میں بالاتفاق مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ موٹے کپڑے کے ہوں مگر منعل نہ ہوں، موٹے کپڑے کے تو ہوں لیکن منعل نہ ہوں، تو اس صورت میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسح جائز نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک مسح کرنا جائز ہے، جبکہ منعل نہ ہوں اور موٹے کپڑے کے ہوں۔ صاحبین کی دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، ان النبی مسح علی الجوربین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسح فرمایا۔ تو چونکہ یہ حدیث مطلق ہے اس لیے مطلق جوربین پر مسح کرنا جائز ہوگا، وہ منعال ہوں یا غیر منعال ہوں۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر جوربین موٹے اور مضبوط کپڑے کے ہوں، ایسے مضبوط ہوں کہ بغیر باندھے پنڈلی پر رک جاتے ہیں، تو ان کو پہن کر چلنا اور سفر کرنا آسان ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے۔ لہذا یہ جوربین جو اتنے موٹے کپڑے کے ہوں کہ بغیر باندھے رک جائیں، اب یہ خف کے مشابہ ہو گئے، تو جس طرح خف پر مسح کرنا جائز ہے ایسی جوربین پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کہ اگر منعل نہ ہو تو مسح جائز نہیں ہے، یہ ہے کہ جورب کو خف کے ساتھ لاحق کرنا اس وقت صحیح ہوگا جب کہ جوربین کلی طور پر خف کے معنی میں ہو، حالانکہ جوربین یہ خفین کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ خف کو پہن کر لگاتار چلنا یہ ممکن ہوتا ہے، لیکن غیر منعل اور مجلد جوربین کو پہن کر لگاتار اور مسلسل چلنا سفر کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر جورب منعل ہوں مجلد ہوں تو اس لیے چونکہ اس کے ساتھ لگاتار چلنا ممکن ہے اس لیے اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ کی اشعری والی جو حدیث ہے وہ بھی اس حدیث کا محمل بھی یہی ہے، یعنی منعل جورب اس حدیث کا محمل ہے۔ لیکن آگے مصنف ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے مرض وفات سے کچھ پہلے، ایک روایت میں یہ کہ 7 دن پہلے اور ایک میں یہ ہے کہ 3 دن پہلے جوربین غیر منعلین پر مسح کیا، ایسے جوربین جو غیر منعل تھے ان پر مسح کیا۔ اور جو حضرات آپ کی عیادت کے لیے آئے تھے ان سے کہا فعلت ما كنت امنع الناس عنہ، میں جس چیز سے لوگوں کو منع کرتا تھا میں نے وہ کام خود کر لیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول سے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا۔ امام ہدایہ نے فرمایا ہے کہ یہی مفتبی مذہب ہے۔ ترجمہ دیکھیں،
ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابی حنیفہ، اور امام اعظم کے نزدیک جوربین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، الا ان يكون مجلدین او منعلین، مگر یہ کہ وہ مجلد ہوں یا منعل ہوں۔ وقال، اور صاحبین نے فرمایا یجوز اذا كان سخینین، جائز ہے جبکہ وہ موٹے ہوں، لا شفان، چھنتے نہ ہوں، یعنی باریک کپڑے کے نہ ہوں، لما رویہ، اس وجہ سے جو روایت کیا گیا، ان النبی علیہ السلام مسح علی جوربی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوربین پر مسح فرمایا، ولانہ، یہ عقلی دلیل ہے، ولانہ یمکن المشی فیہ، اور اس لیے بھی کہ اس میں چلنا ممکن ہے، اذا کان سخینا، جبکہ وہ موٹے ہوں، وہ ہوا اور ایسے ہوں، ان یستمسک علی الساق، کہ پنڈلی پر رک جائیں، من غیر ان یربط بشیء، بغیر کسی چیز سے باندھے ہوئے، فاشبہ الخف، تو اب یہ خف کے مشابہ ہو گیا، لہذا جو خف کا حکم وہ اس کا حکم۔ وَلَهُ، اور امام اعظم کی دلیل، أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْخُفِّ، کہ یہ خف کے معنی میں نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مُوَاظَبَةُ الْمَشْيِ فِيهِ، اس لیے کہ اس میں مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے، إِلَّا إِذَا كَانَ مُنَعَّلًا، مگر جبکہ وہ منعل ہو، وَهُوَ محمل الحدیث، اور یہی حدیث کا محمل ہے، حدیث بھی اسی منعل جورب پر محمول ہے۔ وعنہ، اور امام اعظم سے روایت ہے، انہ رجع الی قولہما، کہ آپ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فرما لیا تھا، وعلیہ الفتوی، اور اسی پر فتویٰ ہے، یہی مفتابی مذہب ہے۔